السلام علیکم پاسٹر دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، 4 مئی سے 10 مئی تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ پلان آپ کے سامنے ہے۔ اس میں 2-3 تبدیلیاں اس ویک میں آئی ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ کچھ تو پچھلے ویک میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پلانٹ سیٹرن، زحل اور مارس یہ آپ کے انکم ہاؤس میں دونوں اکٹھے ہیں۔ اچھا ستارہ جیسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے۔ ایک میجر تبدیلی جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے وہ پلانٹ یورینس جو آپ کے 4th ہاؤس میں یعنی جمنا ہاؤس میں آیا۔ اچھا، یہ وہ ستارہ ہوتے ہیں جو بیسیکلی بڑی، جسے کہتے ہیں ٹرانسفارم کرتے ہیں، زندگی میں بڑی میجر تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ یہ انسانوں کی زندگی میں، ملکوں کی زندگی میں، سویلائزیشن میں اس کی بڑی زبردست ہسٹری ہے۔ اور یہ ستارہ 7 سال تک ایک ہاؤس میں براجمان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والا پیریڈ آپ کی پرسنل ڈومیسٹک لائف کے 7 ایئرس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹرز لے کے آ رہا ہے۔ جوپیٹر اینڈ سیٹرن ٹائم ٹو ٹائم اس کو تبدیلیاں بھی دیں گے۔ اس وقت جو نظر آ رہی ہیں ساری بڑی پازیٹیو چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان پازیٹیو چینجز میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا انکم ہاؤس، کیریئر ہاؤس چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی پلینٹ مارس اینڈ سیٹرن کی جو موجودگی ہے وہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ یا تو آپ اپنی کوئی انکم کو انکریز کرنے کے لیے اپنے پروفیشن کے مطابق، کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ آپ کچھ عرصے سے کسی ایسی جاب میں مبتلا ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ایجوکیشن یا آپ کی ٹریننگ کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو اس کے مطابق کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی آؤٹ آف بلو آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں آپ اپنی فیلڈ چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں بہتری کے لیے، یعنی آپ کو پک کیا جاتا ہے۔ یہ سائن بھی آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے کچھ سڈن چینجز آپ کے کریئر میں، آپ کے بزنس میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بھی بنائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے فیکٹرز جو ہیں، یہ فیکٹر آپ کی زندگی میں بہترین فیکٹر رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا وینس آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے، سیٹرن آپ کے جسے کہتے ہیں کہ 2nd ہاؤس انکم میں مارس کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک چیز اہم بنتی ہے، وہ یہ چیز اہم بنتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو تبدیلی ہے وہ آپ کی سوچ کے مطابق ہو، یعنی آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق کیجیے گا، اسے جلدی میں نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو اچھی چیز لگ رہی ہے، لانگ ٹرم ہے، انکم کے حوالے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سا پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ تبدیلی لائیں گے تو اس کے اثرات دیر تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جوپیٹر فرینڈس کے ساتھ مل کے نئے بزنس وینچر کے آغاز کا بھی سائیکل لے کے آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی پروفیشنل ایگزام ہے، کوئی بورڈ بیٹھ رہا ہے پروموشن کا، ترقی کا، وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ نے ریسنٹ ڈیز میں کوئی ایسا اٹینڈ کیے تھے جہاں آپ کی پروموشن کے لیے جسے کہتے ہیں محکمانہ ایگزام تھے، تربیت کا پروسیس تھا، وہ پورا کیا تو اس کے ریزلٹس کی وجہ سے بھی آپ کی جاب اور چیزوں میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیتو آپ کے راہو 1st ہاؤس میں موجود ہے۔ یہ جب موجود تھا اور ابھی سکیئر اس کی بنتی ہے یورینس کے ساتھ، تو یہ ذرا سا آپ کی انرجی کو لو کرتا ہے۔ آپ اس سے پہلے بڑی کسی سسٹم میں کسی تبدیلی کے بڑے پازیٹیو تھے، انرجیٹک تھے، لیکن اب جا کے تھوڑا سا انڈیسائسو اور تذبذب کا شکار ہوں گے۔ ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیجیے گا۔ اپنے پلانز جو آپ گول سیٹ کر چکے ہیں انہیں اکارڈنگلی آگے لے کے چلیے گا، کیونکہ ان دو ستاروں کی آپسی ریلیشن شپ جو ہے یہ آپ کی انرجی کو سک کر رہی ہے، آپ کو ویک کر رہی ہے۔ جوپیٹر جبکہ آپ کے سورج کو بہترین توانائی دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، اور اس کا یقیناً آپ کی زندگی میں بہتری بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ جناب آپ کی سروس سے متعلق ہے۔ اسی طرح اپنے بزنس میں اگر ہیں تو اپنے بزنس کو ٹرانسفارم کیجیے گا، اسے اپڈیٹ کیجیے گا، کرنٹ سینیریو کے مطابق اس میں تبدیلیاں لے کے آئیے گا، نئی جہت، نئی جدت انٹروڈیوس کروائیے گا۔ اے آئی، کیونکہ پلانٹ یورینس جو ہے اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے موسٹ ماڈرن ٹولز جو آ چکے ہیں انہیں اپنی لائف میں استعمال کیجیے گا، اس میں ٹرائی کیجیے گا، یا اس ویک میں کوئی ایسی ایکسپو یا آپ کو کسی جگہ جانے کا ہو رہا ہے جہاں اس کا ایکسپو آپ کو ملتا ہے تو اس کو ضرور آپٹ کیجیے گا، اس کو استعمال کر کے ضرور دیکھیے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ راہو
یہاں آپ کو سلو بھی کر رہا ہے، لیکن راہو کبھی کبھی اپنے بارے میں ہمیں اوور کانفیڈنٹ بھی کرتا ہے، غلط فہمیوں کا بھی شکار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی ورتھ یا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اس ویک میں اگر آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو استعمال کرتے وقت ایسی دونوں ایکسٹریم سائڈ پہ نہیں جانا، ریئلسٹک ہونے کی بات کرنی ہے۔ آپ سے بہتر اپنے آپ کو کوئی دوسرا نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی آپ کے ارد گرد ایسا ہلکا احباب ہوتا ہے دوستوں کا، لوگوں کا، کولیگ کا، کہ جو آپ کو ضرورت سے زیادہ اٹھاتے ہیں، پمپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس چیز کو ریالٹی کی طرف لینے لگتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ آپ کا ریونیو سروس جاب کنٹینیو رہے، ٹھیک ہو گیا؟ بچوں سے متعلق بھی ڈیسیژن میکنگ کا ایک بڑا اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کی میرج کی ایج اگر آپ کی ہے تو اس میں ان کے لیے فیصلہ کن مرحلہ آیا ہوا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ، ٹین ایجر بچوں کے لیے ایجوکیشن چیزیں چینجنگ سفر کی وجہ سے شفٹ موومنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وچ از ویری مچ نارمل۔ پازیٹیوٹی ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت ہے، اس میں چیزیں انشاءاللہ آسان بھی ہوں گے۔ اسی ویک میں اگر یہ آپ سے بات کروں تو مڈ ویڈنسڈے تھرسڈے یعنی 6 اور 7 جو ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو اس طرح کا ہے جہاں آپ کے اخراجات اور ایکسپینس ذرا زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی آپ پلان تو کرتے ہیں کم کا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اخراجات زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ بعض کا ضرورتیں ہوتی ہیں جسے آپ ٹال نہیں سکتے، کوئی مانگنے والا ایسا آ جاتا ہے، ضرورت مند کوئی اپنی فیملی فرینڈ سرکل میں ہوتا ہے جسے آپ ریفیوز نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے اینگل بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کے۔ اوورآل میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھا پیریڈ ہے، پازیٹیو پیریڈ ہے۔ اپنے آپ کو اس میں استعمال کیجئے، جہاں کنفیوژن ہو خدا کی طرف راغب ہوں، دعا بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے، اور اسپرچول کنیکشن بہت ضروری ہے۔ یہ یورینس جب آتا ہے تو یہ ہمیں اپنے اسپرچولی اسٹرانگ ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ جو ہماری اپنی گٹ فیلنگ یا اچھی انرجی ہمیں ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں پازیٹیو رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ دوستوں پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔